السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرز، آج ہم نے مالا کی ایپیسوڈ نمبر 28 پڑھنی ہے اور یہ چیپٹر نمبر 10 ہے ہمارے پاس۔ آئی ہوپ یو آل آر ویل، اور آپ لوگوں کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے، ٹھنڈے ٹھنڈے جا رہے ہوں گے۔ کچھ علاقوں میں تو گرمی بھی ہوگی بٹ یہاں پر نہیں ہے، یہاں جہاں سے میں بلونگ کرتی ہوں وہاں پر نہیں ہے، اس وجہ سے میرے تو روزے بہت ٹھنڈے جا رہے ہیں۔ اور آپ لوگ جو ہیں میرے ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، تو آج کے ایپیسوڈ جو ہے میں آپ لوگوں کی خدمت میں لیے حاضر ہوں۔ اور ویسے مجھے تو باتیں یوٹیوب کی طرح نہیں کرنی آتی، ابھی آئی ایم اے بگنر، مجھے 1 سال بھی نہیں ہوا، دیٹس وائی میں سیکھ رہی ہوں، تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ تو چینل جو ہے نا، میری جو ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیں، تو پھر میں ایپیسوڈ کو سٹارٹ کروں گی۔ تو چلیں پھر آج کے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ زارینہ فرید کے آفس کا دروازہ کھلا تھا، وہ کام کرتے ہوئے گائے بھگائے باہر نظر ڈالتی، اسے ہال میں کام کرتے افراد کے سر کیبن سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ سوچ کے وہ اٹھی اور کافی کا مگ ہاتھ میں لیے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ شبنم کے ڈیسک کی جانب تھا۔ شبنم نے اس کے جوتوں کی آواز سنی لیکن بظاہر کام میں مصروف رہی، یہاں تک کہ زارینہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی، ایسے کہ اس کے ڈیسک پہ سایہ سا ہو گیا۔ تب اس نے چہرہ اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جی زارینہ خانم، وہ کی بورڈ پہ انگلیاں جمائے ایسے پوچھ رہی تھی جیسے بس ایک لمحے کے لیے ٹائپنگ روکی ہو اور زارینہ آ جائے تو وہ واپس شروع ہو جائے۔ تم نے اس روز میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ زارا میز کے کونے پہ بیٹھی اور ٹانگیں ایک دوسرے پہ جما دیں، پھر کافی کا گھونٹ بھرا۔ شبنم نے ستائش سے اس کو دیکھا جو بنا کسی سہارے کے کمر سیدھی رکھے وہاں بیٹھی تھی۔ اس کا فگر پرفیکٹ تھا، جیسے کوئی خوبصورت مجسمہ ہو۔ کون سا سوال؟ البتہ پوچھا تو آواز کسی بھی قسم کی مروبیت سے پاک تھا۔ وہ یاسمین نامی عورت کون تھی؟ زارا کی تیز نظریں اس پہ جمی تھیں۔ شبنم نے گہری سانس لی۔ آپ ماہر بھائی سے پوچھ لیں۔ شبنم جم؟ وہ اسی طرح بیٹھے اس کی طرف جھکی اور ٹھک سے کافی کپ میز پہ رکھا، چند قطرے باہر کو چھلکے۔ میں ماہر کی کزن ہوں اور تم ایک سیکریٹری ہو۔ اس اکنامی میں تمہارے لیے ایسی جاب بہت ضروری ہے جو تمہیں ڈالرز پہ پے کرتی ہو، لیکن میرے کہنے پہ ماہر تمہیں 1 منٹ میں دروازہ دکھا سکتا ہے۔ 1 منٹ میں۔ لمبے ناخنوں والے ہاتھ سے چٹکی بجا کے دکھائی۔ آپ ان کی کزن ہیں، ان سے خود پوچھ سکتی ہیں۔ میں سیکریٹری ہوں، ان کی باتیں میرے پاس امانت ہوتی ہیں، خیانت نہیں کر سکتی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور مسکرا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا جو شبنم کو غیر آرام دہ کر گیا۔ اس نے پہلو بدلا۔ زارا اب اپنے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ شبنم سر جھٹک کے کام کرنے لگی۔ زارا اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ تم مجھے کبھی چھوڑ کے تو نہیں چلی جاؤ گی؟ وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر پھیلے بادل دیکھ رہی تھی، سفید کاٹن کینڈی جیسے بادل جو چھوتے ہی ہتھیلی پہ گھل جائیں۔ اس کے سوال پہ چونکی، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ زیاد سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اداسی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بچوں کی سی بے بسی تھی، خوف تھا، امید تھی۔ مالا مسکرا دی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بتاؤ نا، تم مجھے چھوڑو گی تو نہیں؟ میں اتنی آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ میں دشمن بناتی ہوں، لیکن اگر بنا لوں تو پھر اس دشمنی کو آخری حد تک پہنچاتی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یعنی تمہیں ناراض کرنا بھی مشکل ہے اور منانا بھی؟ ویسے کس بات پہ تم دوستی کو دشمنی میں بدل لیتی ہو؟ آپ جان جائیں گے۔ وہ مسکرا کے باہر دیکھنے لگی۔ اس نے کس کے اونچی پونی باندھ رکھی تھی جو چہرہ موڑنے سے دائیں بائیں جھولتی تھی۔ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔
آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہی کہ میری ایک بیوی ہو۔ مسکرا کے محبت سے اسے دیکھا۔ ایسی بیوی جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کے آنے سے میری زندگی بدل جائے اور میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، یہ میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ اور تمہارا؟ وہ مسکرا دی۔ اسے سوچنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہی کہ میں دنیا بھر کا سفر کروں، ایک بیگ پیک ہو کندھے پہ، نہ کوئی کام ہو نہ کوئی فکر، میں جوگرز کے تسمے کسوں اور اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے دنیا کو ایکسپلور کروں، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ باہر پھیلے روئی کے گالوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر کسی مقام پہ پہنچوں تو کندھے سے بیگ پیک اتار دوں، وہاں اپنا ایزل کینوس سیٹ کروں اور ساتھ گرما گرم کافی مل جائے، پھر میں وہیں بیٹھ کے ڈھلتے سورج کے اس منظر کو پینٹ کروں۔ وہ منظر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پر رونق اسٹریٹ، کسی پہاڑ کی چوٹی۔ بس مجھے دنیا گھومنے کا شوق ہے، نئے نئے شہر دیکھنے کا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ایک لٹ پونی سے نکل کے گال کو چھو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ ایک آدمی کا رشتہ صرف اس لیے قبول کرنے کو تیار تھی کہ وہ بہت سے ملکوں کا سفر کرتا ہے، حالانکہ وہ ایسا گھٹیا آدمی تھا جس نے اس کے چہرے کے دانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ایسے آدمی کے ساتھ تو وہ ایک منٹ نہ رہ سکتی تھی۔ وہ جا کے دنیا گھومنا۔ وہ مسکرا کے باہر دیکھنے لگی۔ اسے دنیا گھومنے کا شوق تھا اور سعودیہ سے وہ سفر شروع ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر تھا جو اس کا من پسند تھا، اور وہ اپنے شوہر کی محبت تھی۔ وہ خود مختار تھی۔ زندگی کے تمام ٹراماز پیچھے کہیں رہ گئے تھے۔ وہ بالآخر ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی جو… ویسے تمہارے چہرے پہ پمپل نکل رہے ہیں؟ اس کی آواز نے کشمالہ مبین کے خیالوں کا ارتکاز توڑا۔ اس نے چونک کے زیاد کو دیکھا، پھر سامنے سیٹ کی پشت سے لگی بجھی ہوئی اسکرین کو جس میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ دائیں گال پہ ننھے ننھے سے 2 دانے نکلے ہوئے تھے۔ اس کی رنگت میں کچھ بدلا تھا جو زیاد ایک دم سنبھلا۔ سوری، میرا مطلب تمہارا دل دکھانا نہیں تھا، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم ان کو ٹریٹ کر لو اور یہ بھر نہ جائیں، کیونکہ یہ تمہارا کمپلیکس رہے ہیں۔ اگر یہ دوبارہ نکل آئے تو تمہاری شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی۔ اس نے سادگی سے کہتے ہوئے ایک میگزین اٹھا لیا۔ دانے تو نکلتے رہتے ہیں، میں ان سے پریشان نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی آواز کمزور تھی، اس میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بس تم میری اصلاح کرتی رہنا۔ جہاں میں غلط ہوں مجھے محبت سے بدلنے کی کوشش کرنا۔ میری تلخ کلامی کی عادت تمہاری محبت سے دور ہو جائے گی، کیونکہ محبت ہی انسان کو ہیل کرتی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، لیکن اس دفعہ اس کی مسکراہٹ قدرے پھیکی تھی۔ اس نے پھر سے سیاہ اسکرین میں اپنا عکس دیکھا، ایک خوف سا حلق میں گرہیں لگانے لگا۔ شبنم اپنے ڈیسک پہ بیٹھی کی بورڈ پہ خط ٹائپ کر رہی تھی جب انٹرکام بجا۔ اندر آؤ، ماہر کی رکھائی بھری آواز سنائی دی۔ وہ چونکی۔ اسے ماہر کی روزمرہ کی ڈانٹ اور اصل ڈانٹ کا فرق معلوم تھا۔ اس نے اسے کیا کیا تھا؟ وہ الجھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ذہن میں آج کے کرنے کے تمام کاموں کی فہرست کو دہراتے ہوئے کانفرنس روم کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو ٹٹک کے رک گئی۔ زارا اس کے ساتھ کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھی تھی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ شبنم کا ماتھا ٹنکا۔ شبنم، تم نے مجھے وہ اسکیچز کیوں نہیں دکھائے جو زارا نے تمہیں دیے تھے؟ کون سے اسکیچز؟ تمہاری یادداشت کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہی اسکیچز جو ہمارے سینئر ایسوسیٹس نے میرے فیڈ بیک کے لیے زارا کو بھیجے تھے۔ زارا نے تمہیں یہ اسکیچز 3 دن پہلے دیے تھے۔ بگڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک فائل سامنے پٹکی۔ آج میرے پوچھنے پہ زارا ان کو دوبارہ پرنٹ کر کے لائی ہے کیونکہ تم مجھے بھول گئی تھیں۔ شبنم نے چونک کے زارا کو دیکھا۔ مگر زارا خانم نے… اٹس اوکے ماہر، شاید میں اسے ای میل کرنا بھول گئی ہوں گی۔ وہ ایک دم ہمدردی سے بولی جیسے اس کے ڈانٹنے پہ پریشان ہو گئی ہو، اور وہ اسے ڈانٹ سے بچانا چاہتی ہو۔ تم کیسے بھول سکتی ہو؟ تم آج تک کچھ بھولی ہو؟ وہ الٹا اس پہ خفا ہوا، پھر شبنم کو گھور کے دیکھا۔ کیا میں نہیں جانتا شبنم کو؟ باتیں کرا لو بس، نقصان تم میرا ہو رہا ہے نا۔ یہ تمہاری دوسری اسٹرائک ہے، تیسری پہ تم جانتی ہو کہ دروازہ کس طرف ہے۔ سوری سر،
غلطی میری ہے، زارینہ خانم نے مجھے بتایا تھا، میں ہی بھول گئی، اس نے سر جھکا کے کہا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر ایک خاموش مگر ملامتی نظر زہرا پہ ڈالی اور چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ چند گھنٹے گزرے اور کھڑکیوں کے باہر پھیلے استنبول پہ شام اتر آئی تو زارا کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے لیپ ٹاپ سے چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر چوکھٹ میں کھڑی شبنم کو دیکھ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ زارا نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور اسے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا نام یاسمین ہے، وہ ہاف امریکن ہاف روسی ہے۔ وہ قدم قدم چلتی سامنے آئی تو چہرے پہ ندامت تھی اور دل پہ بوجھ۔ روسی، بہت دلچسپ، آگے؟ زارا باہم انگلیاں پھنسائے کرسی کو ہلکا سا دائیں بائیں جھلا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ ان کی کیا لگتی ہے، لیکن پچھلے سال مارچ سے اب تک وہ اسے نہیں ملے، یعنی جب سے وہ لاہور گئے ہیں۔ پہلے کتنا ملتا تھا اس سے؟ ہر جمعے کو۔ ہر جمعے کو؟ زارا نے استعجب سے آبرو اٹھائے۔ شبنم نے سر آسمان میں ہلایا۔ ہر جمعے کی شام اپنا سارا اسکیڈول خالی کر دیتے تھے، ڈرائیور کو بھیج کے خود ڈرائیو کر کے اسے ملنے جاتے تھے۔ فرائیڈے نائٹ ڈنر؟ زارا کے چہرے پہ تکلیف ابھری۔ کس ریسٹورانٹ میں ریزرویشن کرواتا تھا؟ ریزرویشن کبھی نہیں کروائی۔ میں نہیں جانتی وہ اسے کہاں ملتے ہیں، لیکن وہ موبائل بھی چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور وہ اٹکی۔ وہ ہمیشہ یاسمین سے ملنے سے پہلے لباس تبدیل کرتے تھے۔ لباس؟ کیوں؟ زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ معلوم نہیں، سوٹ کی جگہ کیجول جینز شرٹ اور جوگرز پہنتے تھے، اور اس نے تھوک نکلا، وہ بہت سا کیش ساتھ لے کر جاتے تھے۔ کیش؟ کتنا کیش؟ زارا تیزی سے سیدھی ہوئی۔ تقریباً $300۔ زارا فرید کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ ہر ہفتے اس عورت پہ $300 خرچ کرتا ہے؟ ناممکن، ماہر کسی پہ خرچہ نہیں کرتا، وہ کسی عورت کو ہر ہفتے $300 کی شاپنگ نہیں کروا سکتا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، جو معلوم ہے وہی بتا رہی ہوں۔ زارا کے چہرے پہ کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بہت اچھی تھی لوگوں کے بارے میں معلوم کروانے میں، وہ اس عورت کو خوش نکالے گی۔ میں نہیں جانتی، شبنم نے سر جھکا دیا، انداز میں ندامت تھی۔ زہرا نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ تھینک یو شبنم، تم جاؤ۔ انداز میں نرمی تھی، وہ سر جھکا کے واپس مڑ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی، لیپ ٹاپ کی بجھی اسکرین میں اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ بظاہر اس کے بالدار بال بہت نفاست سے بلو ڈرائی کر کے کندھوں پہ سیٹ کیے گئے تھے، لیکن وہ دیکھ سکتی تھی کہ چند ایک بال جڑوں سے سفید ہو رہے تھے۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور بابا کے نام کو دبایا۔ دوسری طرف گھنٹی جانے لگی۔ بابا، اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، واپس آنا چاہتی ہوں، کیا فرید ہولڈنگ میں میرے لیے جگہ ہوگی؟ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کے گرا اور چہرے پہ لڑک گیا۔ مکہ سعودی عرب کا ایک بہت وسیع و عریض صوبہ تھا جس کو منطقہ مکہ کہتے تھے۔ اس کا کیپٹل شہر مکہ المکرمہ تھا، جو خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک الگ مقام رکھتا تھا۔ منطقہ مکہ کا دوسرا اہم شہر جدہ تھا، جو اس ملک کا کمرشل سینٹر تھا۔ اس پورے علاقے کو حجاز بھی کہا جاتا تھا۔ جدہ حجاز کا ایک نسبتاً ماڈرن شہر تھا، جو اپنی خوبصورت مساجد، بوتیک، کیفیز اور واٹر فرنٹس کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہاں اکثریت غیر ملکوں کی تھی۔ وہ ایک اونچی اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی جس کے ایک کارنر اپارٹمنٹ میں اس وقت ہماری کہانی تمہیں لے کر جا رہی ہے۔ ایک کھلی کھڑکی سے جھانکو تو باہر کی گرم ہوا کی نسبت اندر اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ اپارٹمنٹ خالی خالی سا تھا، کھڑکیوں کے آگے پردے یا بلائنڈز ندار تھے، فریج اور الیکٹرانکس موجود تھیں اور تھوڑا بہت فرنیچر بھی، باقی بہت کچھ باکسز میں پیک تھا۔ کچھ بیگز کھلے رکھے تھے، باکسز کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں موجود سامان ابھی اسی شہر سے خریدا گیا ہے، جبکہ بیگز والا سامان پاکستان سے آیا تھا۔ اس قیمت پہ ایسا اپارٹمنٹ ہمیں پورے جدہ میں نہ ملتا۔ اچھی جگہ ڈھونڈی ہے تم نے۔
زیاد لیونگ روم کی گلاس وال کے سامنے کرسی ڈالے بیٹھا اینک لگائے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ دفتر ہاتھ روک کے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا جو کچن کاؤنٹر پہ ایک باکس رکھ رہی تھی۔ صرف تعریف مت کریں، میرے ساتھ کام بھی کروائیں۔ وہ بالوں کی اونچی پونی باندھے، ٹراؤزر پہ کھلی شرٹ پہنے کام میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ رخسار کے دانے تقریباً غائب ہو چکے تھے۔ یہ عورتوں کے کام ہیں کرنے کے۔ وہ مسکرا کے لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ یہ میاں بیوی کے ساتھ کرنے کے کام ہوتے ہیں، خفقی سی اونچی آواز میں کہا تو زیاد نے گہری سانس لے کر لیپ ٹاپ رکھ دیا، پھر قدم قدم چلتا کچن تک آیا۔ بتائیے بیگم صاحبہ، کیا کام ہے آپ کو؟ مالا نے پلٹ کے دیکھا، وہ ہار مان کے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ میرے ساتھ کچن کی سیٹنگ کروائیں۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ آج ہم نے اپارٹمنٹ کا اگلے 6 ماہ کا کرایہ جمع کروانا تھا۔ انہوں نے اپارٹمنٹ سیکیورٹی اور 1 ماہ کا کرایہ ادا کر دیا تھا، مزید کے لیے زیاد نے وقت مانگ لیا تھا۔ ہاں میں ارینج کر لوں گا۔ زیاد کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ باکس سے ببل ریپ میں لپٹے برتن نکالتے ہوئے مالا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میرے پاس سیونگز ہیں، ڈالرز، ڈائمنڈز، ہم اس میں سے نہیں کشمالا۔ اس نے سختی سے روک دیا۔ میں گھر کا مرد ہوں، یہ میرے کرنے کے کام ہیں، میں کرایہ پے کر دوں گا۔ میاں بیوی کا پیسہ سانجہ ہوتا ہے، بعد میں آپ مجھے واپس کر دینا۔ نہیں، میں ان مردوں میں سے نہیں بننا چاہتا جو بیویوں سے پیسے لیتے ہیں، نرمی سے مسکرا کے بولا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ ببل ریپ میں لپٹے برتن کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک ببل ریپ احتیاط سے اتارنے لگا۔ پتہ ہے ماں کہتی تھیں کہ برتن کے اوپر، مالا مسکراتے ہوئے اسے کوئی پرانی بات بتا رہی تھی۔ آخر میں خود سے ہنس دی۔ جب وہ ہنسی تو وہ محویت سے اسے دیکھے گیا۔ وہ ہنستے ہوئے سر جھکا کے لبوں پہ مٹھی رکھتی تھی، یہ اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ تم کتنی اچھی ہو کشمالا، اس کی آواز میں یاسیت تھی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں تھا، ابھی تک میں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے زیاد کو دیکھا، پھر سنک تک آئی اور نل کھولا۔ زیاد نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ مجھے ماہی کی بات یاد آ رہی ہے، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور لے آیا ہوں، ایسے بیابان میں جہاں تمہارے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست نہیں ہیں۔ تم میری مرضی کے بنا اس ملک سے نہیں نکل سکتی۔ تمہیں اپنا آپ میرے ساتھ قید تو نہیں محسوس ہوتا؟ وہ جیسے پریشان تھا، نادم تھا، بہت سا گلٹ تھا جو بار بار کندھوں پہ حاوی ہونے لگتا تھا۔ نہیں زیاد، ایسی بات نہیں ہے، وہ نرمی سے کہتے ہوئے نل کی دھار سے بوتل دھو رہی تھی۔ یعنی تمہیں میری نیت پہ شک نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے تمہیں ایسی جگہ لے آیا ہوں جہاں تمہارا اپنا کوئی بھی نہیں ہے؟ یہ سچ نہیں ہے کیا کہ تمہیں میری نیت پہ شک نہیں ہے؟ بغور اسے دیکھ کے اپنا سوال دہرایا۔ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے کہ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ زیاد جو فریج کی طرف بڑھ رہا تھا ایک دم ٹھہر گیا، قدم پتھر ہو گئے، ساری دنیا ٹھہر گئی۔ اس نے پلٹ کے اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب اس ملک میں تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ رشتہ دار نہیں ہے، لیکن جیسے طوطی خان کہتا تھا۔ وہ یاد کر کے ہنسی۔ ابھی دنیا کا ایسا کوئی شہر نہیں بنا جہاں مالا بازی کا کوئی دوست نہ نکل آئے۔ دوست؟ اس کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ تو تمہارے یہاں دوست ہیں؟ مالا کے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں دوستوں کو ناراض نہیں کرتی اور دشمن نہیں بناتی۔ یہ پلیٹ پکڑائیں؟ مسکرا کے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ زیاد نے سست روی سے پلیٹ اسے تھمائی۔ جدہ میں میری ایک بہت اچھی فرینڈ رہتی ہے۔ اب وہ تمام پلیٹس ریک میں سیٹ کر رہی تھی۔ زیاد جبراً مسکرایا۔ تم نے پہلے نہیں بتایا؟ نہیں بتایا، بھول گیا ہوگا۔ خیر، تمہیں کہاں وقت ملے گا اس کے پاس جانے کا، یہاں فاصلے ہی اتنے ہیں۔ اس نے جیسے مالا سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ ارے یہی تو مزے کی بات ہے، میں نے اس اپارٹمنٹ کا انتخاب اسی کے کہنے پہ کیا تھا، کیونکہ وہ اسی بلڈنگ میں رہتی ہے۔ میں جب چاہوں اسے مل سکتی ہوں، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، اور آپ مصروف ہو تو ہم باہر بھی جا سکتے ہیں۔ اس نے مسکراہٹ دبا کے زیاد کا چہرہ دیکھا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں نا؟ ارے نہیں،
وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ کرایہ یاد سے جمع کروا دینا۔ زیاد نے کر کے سر ہلا دیا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا سا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور امی کے نمبر پہ ہاتھ رکھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے، لیکن کیا وہ سرکار سے مزید پیسے لینا افورڈ کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس ویکینڈ پہ ہم عمرہ کرنے چلیں گے زیاد، وہ کچن سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ زیاد نے ابھی تک عمرے کی ہمت نہیں کی تھی، وہ اسے ٹالے جا رہا تھا، اس بات پہ بس سر ہلا دیا۔ وہ مصنوعی آتش دان تک آئی اور ایک چھوٹا سا باکس اس کے اوپر رکھا۔ یہ ماہی کا آخری گفٹ تھا جو اس نے شادی سے پہلے مالا کو دیا تھا۔ وہ ماہی کے سارے گفٹ کھول چکی تھی سوائے اس ایک کے۔ اس نے ٹیپ اتاری اور وہ نفیس سا سفید باکس کھولا، پھر اندر موجود شے نکالی۔ وہ جو میلون کی ایک سینٹڈ کینڈل تھی جو شیشے کے جار میں قید تھی۔ انگلش بیئر اینڈ فریزیا کا فلیور اوپر درج تھا۔ اس نے سلور ڈھکن اٹھایا اور سفید موم کو سونگھا۔ اسے سینٹڈ کینڈلز کا اتنا تجربہ نہ تھا، بہرحال خوشبو اچھی تھی۔ وہ ڈھکن واپس بند کرنے والی تھی جس پہ کچھ نظر آیا۔ ایک چھوٹا سا اسٹکی نوٹ ڈھکن کے اندر کی طرف لگا تھا۔ برن اٹ وین یو فیل الون ایم۔ اس نے پتلیاں سکوڑ کے اس تحریر کو پڑھا۔ کیا یہ ماہی کی لکھائی تھی؟ لیکن اسے یاد نہ آیا۔ سیل فون کے دور میں وہ ایک دوسرے کو تحریری نوٹ کم ہی لکھتے تھے۔ خیر، وہ مزید کچھ سوچتی، لیکن تب اسے احساس ہوا کہ کینڈل کے تینوں دھاگے سیاہ ہیں۔ ماہی نے اسے یقیناً ایک دفعہ جلایا تھا۔ اتنی مہنگی کینڈل کا تحفہ لے ہی لیا تھا تو اسے جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماہی شاید اس کی خوشبو ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہوگی۔ اس نے مسکرا کے اس کا ڈھکن بند کیا اور اسے آتش دان پہ سجا دیا۔ فی الحال وہ تنہا نہیں تھی۔ ماہر فرید اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ خلاف معمول اس نے کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ نہیں لٹکا رکھا تھا، بلکہ اسے پہنے ہوئے تھا۔ آج میز پہ کوئی کھلا لیپ ٹاپ، کوئی فائلز وغیرہ دکھائی نہ دیتی تھیں۔ وہ کبھی کلاہی پہ بنتی گھڑی دیکھتا، کبھی دروازے کو، پھر اضطرابی انداز میں انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لیتا۔ دفتر دروازہ دستک کے ساتھ کھلا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کا جوش ماند پڑ گیا۔ بیربل فرید اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہیلو بردر۔ ایک کان میں بالی، کلائیوں میں بینڈز اور گھٹنوں سے پٹی ہوئی جینس میں جیکٹ پہنے، وہ چنگم چباتے ہوئے مسکراتے ہوئے آگے آیا اور کرسی کھینچی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بیزاری سے واپس بیٹھا۔ اپنے بھائی کی محبت مجھ سے ملنے آیا ہوں۔ ماہر نے زوردار آواز سے دراز کھولا اور محبت نامی چیک بک نکال کے سامنے رکھی۔ تیزی سے ایک رقم گھسیڑی، دستخط کیے اور شراپ سے چیک کاٹ کے اس کی طرف بڑھایا۔ اب جاؤ۔ واہ بے، آج مجھے بھائی کی محبت اتنی آسانی سے کیسے مل گئی؟ وہ چیک تھامتے ہوئے حیران ہوا، پھر ایک دم چونکا، پھر ماہر کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دروازے کو۔ تم کسی کا انتظار کر رہے تھے؟ ایک میٹنگ ہے میری۔ بیربل نے چیک کو چوما، پھر اسے تبرک کی طرح طے کر کے جیب میں رکھا، پھر پیچھے کو ٹیک لگائی اور مسکرا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کسی لڑکی نے آنا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اپنے پیروں پہ جاؤ گے یا سیکیورٹی بلواؤں؟ کون ہے وہ؟ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے انداز سے نہیں لگتا تھا کہ اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ ہے۔ اسی پل انٹرکام بجا۔ ماہر نے تیزی سے اسے کان سے لگایا، پھر انہیں بھیجو کہہ کے ریسیور رکھا۔ کون ہے یار؟ بیربل کی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھیں۔ کبیرہ سعدان۔ بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ماہر نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کندھے اچکائے۔ اس کو ایک کاسمیٹک سرجن کی اپائنٹمنٹ چاہیے تھی جس کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے وہ اپائنٹمنٹ 1 ماہ میں دلوا دی۔ اپنے پروسیجر کے لیے آئی تھی اور وعدے کے مطابق پروسیجر کروا کے اس نے مجھ سے ہی ملنا تھا۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ اسی پل کھلا اور کبیرہ سعدان اندر داخل ہوئیں۔ ہیلو ماہر، وہ مسکرا کے بولیں۔ بیربل نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑی۔ سیاہ جمپ سوٹ پہ لمبا اونٹ کے رنگ کا کوٹ پہنے، سن گلاسز ماتھے پہ چڑھائے، کبیرہ بیگم ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ انہوں نے میک اپ نہیں کر رکھا تھا اور ان کے چہرے پہ کچھ مختلف تھا۔ ایک نظر میں بیربل اندازہ نہیں کر سکا۔ تھینک یو تمہاری مدد کے لیے۔ وہ مسکرا کے سامنے آئیں اور کرسی پہ بیٹھیں۔ کوٹ نہیں اتارا، حالانکہ آفس اندر سے کافی گرم تھا۔ ویلکم۔ ماہر نے سر کو خم دیا۔ اس ملک نے ایک ہی چیز میں ترقی کی ہے اور وہ ہے کاسمیٹک سرجری۔ کیا لیں گی آپ؟ اس نے بیٹھتے ہوئے انٹرکام اٹھایا۔
اس دوران بیربل پتلیاں سکوڑے مشکوک نظروں سے کبیرہ بیگم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا خوبصورت گورا چہرہ بے داغ تھا، کیا مختلف تھا اس میں؟ میں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ تم نے میری بات کا اعتبار کیا تھا۔ اب بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتی تھی تم آلیان کے بارے میں؟ وہ اپنی چمکدار آنکھوں کو چھوٹا کر کے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ بیربل کو انہوں نے جیسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیسے ڈیتھ ہوئی آلیان کی؟ آگ سے، کسی نے اسے جلا دیا تھا۔ وہ چند دن ہسپتال میں رہا، پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا اور آواز ہموار۔ پھر آپ کیوں کہتی ہیں کہ آلیان زندہ ہے؟ وہ آگے کو ہو کے بیٹھا، ہاتھ باہم پھنسائے بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ وہ آلیان نہیں تھا۔ ان کے چہرے پہ ہلکی سی سوگواریت ابھر کے معدوم ہوئی۔ آلیان اس واقعے سے چند روز پہلے کھو گیا تھا۔ پولیس نے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا، اور پھر ایک دن ہمیں آلیان کے ملنے کی اطلاع دی گئی۔ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں سی تھیں، جیسے اس واقعے کی فلم وہاں چل رہی ہو۔ کسی جلتی ہوئی عمارت سے اسے نکالا گیا۔ اس کی پہچان اس کی چیزوں سے کی گئی کیونکہ اس کا چہرہ جل چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا وجود پٹیوں میں بندھا تھا، آنکھیں بھی بند تھیں، وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اس حالت میں وہ کچھ دن بیمار رہا، پھر چل بسا، لیکن وہ آلیان نہیں تھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے۔ جو جلتا ہوا بچہ عمارت سے ملا تھا وہ آلیان نہیں تھا۔ اس کا قد کاٹ اسی کے جیسے تھا، لیکن وہ میرا بیٹا نہیں تھا۔ کسی نے اس نامعلوم بچے کو جلا کے اس کی لاش کے ساتھ آلیان کی چیزیں پلانٹ کی تھیں۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تھا، سب ہوا تھا۔ لیبارٹریز کہتی تھیں کہ وہ آلیان ہے۔ جس نے بھی یہ کیا اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ انہوں نے ہر چیز تیار کر لی۔ سادان آنکھوں میں کر ببرا۔ سادان بھی مان گیا کہ یہ آلیان ہے، لیکن وہ توڑ توڑ کے بولی، وہ آلیان نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ آپ کی کس سے دشمنی تھی؟ صرف ایک عورت سے۔ وہ زخمی سا مسکرائیں، حورِ جہاں۔ ان کا اس سے کیا تعلق؟ حورِ جہاں نے میرے بیٹے پہ جادو کیا تھا، یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے پیچھے کو ٹیک لگائی، اب کہ ان کی آواز سپاٹ تھی۔ حورِ جہاں ایک مکھی بھی نہیں مار سکتی تھی مسز کبیرہ۔ خیر، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کبیرہ نے شانے اچکائے۔ یہ سب تو مجھ سے فون پہ بھی پوچھ سکتے تھے۔ مجھے یہاں لانے کے لیے اتنا تردد کیوں کیا؟ میں فون پہ بات نہیں کرتا، آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ وہ بہت غور سے ان کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کا چہرہ پڑھ رہا ہو۔ بیربل بھی بہت غور سے گردن موڑے ان کا چہرہ ہی پڑھ رہا تھا، لیکن مختلف انداز میں۔ تمہاری بہن کے بارے میں ٹیوٹر میں پڑھا تھا میں نے، اس کی بھی لاش مل گئی، بہت افسوس ہوا۔ ان کا لہجہ میکینکی سا تھا۔ ماہر نے بھی اسپاٹ سے انداز میں تھینکس کہہ دیا، پھر کہنے لگا، آپ نے وہ کہانی سنی ہے؟ ناک۔ بیربل نے چٹکی بجائی۔ آپ کی ناک بدلی ہوئی ہے، جوش سے بولا۔ دونوں نے چہرہ موڑ کے اسے گھورا، وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ سوری۔ ماہر واپس ان کی طرف متوجہ ہوا۔ قدیم میتھولوجی میں کہانی ہے، چینجلنگ کی کہانی۔ جب پریاں کسی ماں کا بچہ چراتی تھیں تو وہ پنگوڑے میں ایک شیطانی بچے کو چھوڑ جاتی تھیں۔ اس بدلے ہوئے بچے کو چینجلنگ کہا جاتا تھا۔ اس بات کا آلیان یا تمہاری بہن سے کیا تعلق؟ آلیان کا اغوا کار کوئی ایسا گینگ نہیں تھا جو روٹین میں بچے اغوا کرتے ہیں۔ ان کو صرف ایک بچہ نہیں چاہیے تھا، ان کو آلیان ہی چاہیے تھا۔ انہوں نے آلیان کی جگہ ایک بچے کی لاش بھیج کے معاملہ دبانے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں آلیان زندہ چاہیے تھا۔ اگر مارنا ہوتا تو اسی کی لاش بھیجتے۔ وہ اب چونک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ آلیان اور ہلال کا اغوا کار ایک ہی ہے، اس کو ہلال بھی زندہ چاہیے تھی۔ پھر اس نے ہلال کو کیوں مارا؟ ماہر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ معلوم نہیں، شاید ہلال سے ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ کبیرہ بیگم نے پہلو بدلا۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر کلاہی پہ بندی گھڑی دیکھی، ان کو اب جانا تھا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے، تاکہ تم میرے چہرے پر سچ اور جھوٹ پڑھ سکو۔ ماہر نے سر آزماد میں ہلایا۔ کبیرہ بیگم مسکرا دیں۔ پوچھو۔ سادان صاحب کیسے ہیں؟ کبیرہ کو اس سوال کی توقع نہ تھی، حیرت سے آبرو اٹھایا۔ اس بات کا کیا مطلب؟
جب میں آپ کے آفس آیا تھا تو میں نے وہاں آپ کے بچوں کی تصاویر دیکھی تھیں، لیکن سعدان صاحب ان تصاویر میں نہیں تھے۔ آپ کے خاندان والے کہتے ہیں کہ وہ بہت ٹریول کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ آپ کی اسسٹنٹ نے مجھے بتایا کہ وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ اب انکھا ہو چکی تھی۔ وہ تیز نظروں سے بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو نہیں معلوم کہ سعدان صاحب کیسے ہیں، کیونکہ وہ ٹیک لگائے بیٹھے بغور اس کا چہرہ پڑ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے آپ کو طلاق دے دی ہے اور ابھی تک خاندان والے واقف نہیں ہیں۔ وہ یقیناً دوسری شادی بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کے مستقبل کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا۔ میں نے ان کے بارے میں کچھ جانچ پڑتال کروائی تھی۔ وہ کہتی ہوئی نیچے جھکا اور ایک دراز سے ایک فائل نکال کے سامنے رکھی، پھر فائل کو کھولا۔ سعدان اور آپ کی انگلش ڈائیورس ہو چکی ہے۔ وہ اب انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور بہت کم پاکستان آتے ہیں۔ وہاں ان کی دوسری فیملی بھی ہے، لیکن وہ سب سے دلچسپ چیز نہیں ہے جو مجھے سعدان صاحب کے بارے میں معلوم ہوئی تھی۔ وہ فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کبیرہ بیگم کے چہرے کا رنگ نچڑ چکا تھا، وہ لب بھینچے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیربل اب پیچھے ہو کے بیٹھا بہت ہی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور وہ دلچسپ چیز ہے نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے ایک صفحہ پلٹایا اور بھوری آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ دم سادے بیٹھی تھیں۔ نمبرز کہتے ہیں کہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ سعدان آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن وہ بہت امیر تھے۔ ان کے اور آپ کے والد کے مالی حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آپ دونوں کے فائنینشیل ریکارڈز بہت مختلف تھے۔ آپ کی ایک شادی پہلے بھی ہوئی تھی جس سے آپ کی بیٹی عنایہ تھی۔ آپ مطلقہ تھیں، ایک بیٹی کی ماں تھیں۔ سعدان نے آپ سے شادی کر کے آپ کی بیٹی کو اپنا نام بھی دیا۔ کیوں؟ وہ خاموش رہیں، بس تیز نظریں اس پہ جمی رہیں۔ میں بتاتا ہوں، ایک امیر آدمی ایک عام گھرانے کی لڑکی سے کیوں شادی کرے گا؟ کیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے؟ میرا نہیں خیال۔ اس کو آپ سے بہتر امیر لڑکی مل سکتی تھی۔ کیا آپ کے اخلاق کی وجہ سے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ پھر آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ چند لمحے کے لیے آفس میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ آپ نے ان پہ سحر عشق کروایا تھا۔ نہیں، ان کے لب ہلے، انداز دو ٹوک تھا۔ کروایا تھا، اور یقیناً اسی جادوگر سے کروایا تھا جس سے ہلال کے باپ نے میری ماں پہ سحر عشق کروایا تھا۔ نہیں، لیکن ماہر سنے بغیر کہہ رہا تھا، اور یہ اس جادوگر کی فیس ہے۔ وہ آپ سے جادو کے پیسے نہیں لیتا، وہ آپ کا بچہ لے لیتا ہے۔ سحر عشق سے پیدا ہونے والا بچہ اس کو چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچہ کسی خاص وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے اس بچے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ اسی نے آلیان کو اغوا کیا ہے، اسی نے ہلال کو ہم سے چھینا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کہانی میں مشترک چیز ہے جسے میں اتنے مہینے سے ڈھونڈ نہیں سکا تھا، کیونکہ ایک نظر بیربل پہ ڈالی، میں بھٹک گیا تھا۔ برف کا مجسمہ چٹکا۔ کبیرہ بیگم نے آبرو اچکائے، گہری سانس لی۔ انٹرسٹنگ کہانی ہے، لیکن میں نے سعدان پہ جادو نہیں کروایا تھا۔ ان کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا۔ میں نے بہت جادو کروائے ہیں، لیکن ہماری شادی جادو سے نہیں ہوئی تھی۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں جو اٹل تھا۔ پھر کیسے ہوئی تھی؟ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگا۔ دعا سے۔ میں نے دعا کروائی تھی۔ کس سے؟ وہ تیزی سے آگے ہوا۔ ایک نیک بزرگ سے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ چند لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ میں نہیں مانتا، آپ کی شادی سحر عشق سے ہوئی تھی، اس نے زور دیا۔ کبیرہ نے شانے اچکا دیے۔ نہ مانو، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اب میں چلوں گی۔ کیا آپ نے کبھی آلیان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ بیربل کھنکارا۔ انہوں نے رخ موڑ کے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کی تھی، بہت کی تھی، لیکن وہ نہیں ملا۔ اور اب چاہتی ہیں کہ دنیا کی ہر ماں سے اس کا بچہ چھین جائے۔ آپ ایک سیڈسٹک انسان ہیں، سوشیوپیتھ، اور ایک دن آپ اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل جائیں گی، ماہر اسپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور یہ پتلی سلیکون کی ناک آپ پہ بالکل سوٹ نہیں کر رہی۔ بیربل فرید نے لقمہ دیا۔ کبیرہ بیگم نے کہہ کے بیگ اٹھایا اور ان دونوں پہ ایک اچڑتی نظر ڈال کے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ کیا واقعی اس نے دعا کروائی ہوگی؟ میں سمجھ نہیں سکا۔
اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہلال اور عالیان میں ایک یہی مماثلت ہے، کچھ ہے جو میں مس کر رہا ہوں۔ وہ گہری سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا۔ بیربل نے بند دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے کبیرہ بیگم گئی تھیں۔ یہ کیوں چاہتی ہے کہ ہر ماں اپنا بچہ کھو دے؟ کیونکہ غم ہر انسان کو مختلف طریقے سے چھوتا ہے۔ کسی کا بچہ کھو جائے تو وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی مائیں بانجھ ہو جائیں، اور کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس جادوگر کو ایسی سزا دے کہ وہ کسی بھائی کی بہن نہ چھین سکے۔ غم انسان کے اندر کا شر یا خیر باہر لے آتا ہے۔ وہ ابھی تک اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا تھا جو وہ مس کر رہا تھا؟ اپارٹمنٹ کے کچن میں بیک ہوئے لازانیہ کی خوشبو پھیلی تھی۔ کشمالہ نے احتیاط سے بیکنگ ڈش اوون سے نکالی، اسے سلیب پہ رکھا، پھر داستانے والے ہاتھ سے فائل اتار کے اس کی شکل دیکھی۔ وہ اچھا لگ رہا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ اتر آئی۔ پھر اس نے بال درست کیے، فاختہ والا لاکٹ جو لباس میں چھپ جاتا تھا گریبان سے نکال کے سامنے کیا۔ خود پہ ایک آخری تنقیدی نظر ڈال کے وہ لازانیہ کی ڈش لیے باہر آ گئی۔ اس کا رخ اپنے سے اوپر والے فلور کی جانب تھا۔ مطلوبہ اپارٹمنٹ کے سامنے رک کے اس نے بیل بجائی۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ چند لمحے بعد ہی دروازہ کھل گیا، وہ جیسے اس کے انتظار میں تھی۔ کشمالہ مبین کو جدہ آنے کے بعد بالآخر مجھ سے ملنے کا وقت مل ہی گیا۔ وہ ایک کیوٹ سی چھوٹے بالوں والی لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے آگے بڑھی، لیکن پھر گرم ڈش کی وجہ سے ٹھہر گئی۔ گلے ملنے کا ارادہ موقف کیا اور پہلی ڈش اس کے ہاتھ سے لی۔ اب وہ دونوں اندر، پھر علیحدہ ہو کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میں اتنی خوش ہوں کہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے جب نگاہ اس کے گریبان پہ جھولتی سیاہ فاختہ پہ پڑی۔ لڑکی کے ابرو خوشگوار حیرت سے اٹھے۔ میانی تم نے اس کے پہننے کا فیصلہ کر لیا؟ کشمالہ نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں وہیں چوکھٹ میں کھڑی تھیں اور وقت یوں تھم گیا جیسے جم گیا ہو، جیسے اس گرم شہر کو برف نے جما دیا ہو، ریت کے ذرے بھی برف ہو گئے ہوں، اور اس جمے ہوئے وقت کو یہیں روک کے ہم تمہیں چند برس پیچھے لے جائیں گے۔ ہماری کہانی شروع ہونے سے 3.5 سال پہلے۔ اوشن پہ اترنے والی وہ ایک ٹھنڈی سہ پہر تھی۔ نیلے اور سبز رنگوں سے سجا اوشن مہمانوں سے بھرا تھا۔ یہ کشمالہ کی سرپرائز برتھ ڈے، جس میں اس کو اوشن کی آگ لگنے کا بتایا گیا تھا، سے تقریباً 6 ماہ بعد کا وقت ہے۔ اب اوشن پہلے سے زیادہ پر ہجوم ہوتا تھا، البتہ اس کی میز کرسی وہیں ہوتی تھی، بوگن ویلیا کی چھاؤں میں دیوار کی اوٹ میں رکھی میز جس پہ بیٹھ کے وہ خوشگوار موسم میں کام کیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے کے دانے اب بہت کم ہو چکے تھے، اس کے بال قدرے لمبے تھے جن کو اس نے فرینچ چوٹی میں باندھ رکھا تھا، اور ایک لٹ گال سے ٹکرا رہی تھی۔ سبز آنکھیں دھوپ سے سنہری لگ رہی تھیں۔ کان، گردن اور انگلیاں کسی قسم کے زیور سے خالی تھیں۔ لیپ ٹاپ اسکرین پہ اس کے سامنے ایک بزنس پلان رکھا تھا، بوتیک بیکری کا پلان۔ وہ بار بار کچھ ٹائپ کر کے مٹا دیتی۔ دفتر اس نے گردن موڑ کے برآمدے میں رکھی اس میز کو دیکھا جو فی الوقت خالی تھی، اور اس پہ ریزروڈ کا سائن رکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے اسی میز پہ بیٹھے ایک گھنگریالے بالوں والے نوجوان اور سفید بالوں والے بوڑھے آدمی کی بات سے اسے بیکری کا آئیڈیا آیا تھا۔ آج یہ صاحب کیوں نہیں آئے؟ اس نے پاس سے گزرتے ایک ویٹر کو پکارا۔ ویٹر نے خالی نظر میز کو دیکھا، پھر حیرت سے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، ویسے مالک صاحب ہر روز اس وقت تک آ جاتے ہیں، شاید واپس قطر چلے گئے ہوں۔ پھر اس نے خود ہی نفی میں اپنا سر ہلایا۔ نہیں، انہوں نے پورے ایک ہفتے کے لیے یہ میز بک کروائی تھی، ابھی ان کے جانے میں 2 دن ہیں۔ اس سفید بالوں والے آدمی کا نام مالک تھا، لیکن انگریزی میں ان کا نام لکھے جانے کے باعث وہاں کے لوگ ان کو ملک اور مالک دونوں کہتے تھے۔ ان سب کو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ قطر کا امیر بوڑھا ہے جس کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہے۔ وہ ہر چند ماہ بعد اسلام آباد آتا تھا اور یہاں لازمی آتا۔ وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوتا تھا، بس ایک روبوٹ کی طرح بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا، کوکونٹ ملک کی کافی پیتا اور بھاری ٹپ دے کر چلا جاتا۔ آج نہ جانے ابھی تک کیوں نہیں آیا تھا۔ پھر اس کی نگاہ برآمدے کے دوسرے سرے پہ رکھی میز تک گئی۔ وہاں ایک چھوٹے بالوں والی لڑکی بیٹھی کھٹاکھٹ لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ رامین کی کافی اس کو پہنچاتے رہنا، اس نے ویٹر کو ہدایت دی۔ وہ مسکرا دیا۔ جی میم، اب تک سب جان چکے ہیں کہ ہماری رائٹر صاحبہ، لڑکی کی طرف اشارہ کیا، آپ کے والد کی دوست کی بیٹی ہیں، اور جب تک ان کی کتاب ختم نہیں ہوگی ان کی ٹائپنگ کی کھٹ کھٹ ہمیں سننی پڑے گی۔ رائٹر نہیں ہوں، شاعرہ ہوں، شاعرہ، لڑکی نے سر لیپ ٹاپ سے اٹھائے بغیر پکار کے کہا۔ ویٹر نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ مالا البتہ ہنس دی۔
کیسی ہیں ہماری شاہرہ؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس چلی آئی۔ رامین نے انگلیاں باہم پھنسا کے بازو لمبے کیے، زوروں سے کڑاہ کی نکلنے کی آواز آئی۔ پھر سر اٹھا کے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بالکل اچھا نہیں لکھا جا رہا، کیا کروں؟ ہم تو بس تمہیں فری کافی دے سکتے ہیں، لکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ مسکرا کے کندھے اچکائے۔ ویسے مالا، اگر روشن جیسا پرسکون ریسٹورنٹ نہ ہوتا اور آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی آفر نہ کرتی تو میں اپنی خالہ کے گھر رہ کے بالکل کام نہ کر سکتی۔ 15 بچے ہیں اس گھر میں، 15۔ پہلے تم نے 5 بتائے تھے۔ ہر بچہ 3 کے برابر ہے نا؟ اس نے آنکھیں گھمائی، وہ ہنس دی۔ ریلیکس، تم اپنی کتاب مکمل کر لو گی، ڈونٹ وری۔ نرمی سے اس کا کندھا تھپکا۔ مزید کافی بھجواؤں؟ بہت خیال سے پوچھا۔ رامین نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ اب تو مجھے بھی لگنے لگ گیا ہے کہ میں فری کافی لینے کے لیے یہاں آتی ہوں۔ ویسے آپ کتنی اچھی اور مہربان ہیں۔ پہلے کپ کا بل ہم تم سے ہمیشہ وصول کرتے رہیں گے، تمہارے اس مکھن کے باوجود۔ اس کے بعد کے سارے کپ فری ہیں۔ رامین ہنس دی، پھر گردن اونچی کر کے خالی میز کو دیکھا۔ وہ سڑے ہوئے صاحب آج نہیں آئے، اس وقت تک آ جاتے ہیں۔ مالا نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ غیر شعوری طور پہ بھی اسے انہی کا انتظار تھا، ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ ہیلو پمپلز، ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی، پھر سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کے محبت رہ گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی لڑکی، اگر اس کے چہرے کو کم عمر کر دو، بالوں کو سیاہ کر کے گلابی ہیئر بینڈ لگا دو اور اسکول یونیفارم پہنا دو تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا اس کو پہچاننے میں۔ ہیلو علیزے، وہ ایسی سنجیدگی سے بولی۔ علیزے نامی لڑکی نے سلک کا لمبا گاؤن پہن رکھا تھا، ہائی ہیلز، کڑائیوں کانوں اور انگلیوں میں دمکتے ہیرے۔ وہ اچھے حال میں لگتی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے اس ریسٹوران کی بہت تعریف کی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تمہارا ہوگا۔ کیسی ہو؟ وہ عین مالا کے سامنے آ رکی۔ رامین اپنے لیپ ٹاپ سے چہرہ اٹھائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھی ہوں۔ مالا مسکرائی تک نہیں۔ علیزے نے اس کے چہرے کے دانوں کو دیکھا۔ تقریباً پہلی جیسی ہو، تھوڑے سے دانے کم ہو گئے ہیں۔ رامین کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ کون ہے مالا؟ تیز نظروں سے اسے گھورا۔ یہ ایک واچ تھیف ہے، اس نے میرے اسکول میں سر ستار کی گھڑی چرائی تھی۔ میں جانتی تھی لیکن اس وقت میں کسی کو بتا نہیں سکی۔ نتیجتاً ایک گیٹ کیپر شکور کو نکال دیا گیا۔ کشمالہ مبین بس سنجیدگی سے بولی تھی، البتہ علیزے کی رنگت بدلی، ماتھے پہ سلور ٹیم ابھری۔ ہاؤ ڈیئر یو! بیٹھو علیزے اور کچھ کھاؤ پیو، وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ علیزے جو غصے سے بہت کچھ کہنے والی تھی رک گئی، ادھر ادھر دیکھا، پھر مسکرا کے گہری سانس لی، خود کو نارمل کیا اور لان کی ایک مرکزی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہ اندر آئی تو قدرے پریشان لگتی تھی۔ فرنٹ ڈیسک کے پاس رکی، وہاں موجود نوجوان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ خیریت میم؟ ایک مشکل مہمان ہمارے ریستوران میں اس وقت موجود ہے، ایسے مہمان اپنے ساتھ مشکلیں لاتے ہیں۔ پھر اس نے اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑیں۔ اسی پل رامین اندر آتی دکھائی دی، اس کے ابرو خفگی سے تنے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو اپنے چہرے کے بارے میں یہ کہنے کی اجازت کیسے دی مالا؟ ایک لگا دیتی رکھ کے۔ تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی، مزید کیا برا کروں اس کے ساتھ؟ رامین نے حیرت سے گلاس وال کے باہر دیکھا جہاں وہ لان میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ قیمتی لباس، برینڈڈ بیگ، ہیرے اور نگینے پہنے وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اچھی بھلی حالت ہے اس کی۔ قابل ترس ہے وہ رامین۔ گریجویشن کے دوران اس نے ایک شادی شدہ امیر آدمی کی طلاق کروا کے اسے شادی کی۔ ڈگری مکمل نہیں کی بلکہ اپنی ساری توانائی اس آدمی کا دل جیتنے پہ لگا دی۔ پھر اس نے اپنے جسم کو ان چیزوں سے سجانا شروع کیا جو اس کے شوہر کی وجہ سے اسے ملی ہیں۔ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ رامین منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خبر نامہ پڑھنے کے انداز میں بتا رہی تھی۔ اور شوہر بھی ایسا جو اس کو اپنے ساتھ ڈرگز کرنے پہ مجبور کرتا ہے، نہ کرے تو اس کو مارتا ہے اور پھر وہ اس کے پیروں میں گر کے معافی مانگتی ہے، پھر دونوں کی صلح ہو جاتی ہے اور یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ فیس بک۔ اسے شانے اچکائے۔ پہلے وہ اس کے ساتھ ڈرگز کرنے کی ویڈیوز لگاتی تھی، پھر شوہر اس کو مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کے لگاتا تھا۔ صلح کے بعد دونوں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یوں دونوں میاں بیوی اس شہر کی ایلیٹ کے لیے ایک ہارڈ گوسپ ہے۔ اس کی ہمیشہ سے یہی فینٹیسی تھی کہ کوئی مرد اس کے لیے ہیرے لائے تو وہ اس کو مل گئے۔ میں اسے کیا لڑوں، اس کی اپنی ہی حالت قابل ترس ہے۔ مالا نے ایک دفعہ پھر گلاس وال کے پار دیکھا، اس کے انداز میں ہلکا سا اضطراب تھا۔ پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ مشکل مہمان اپنے ساتھ بہت سی مشکلات لاتے ہیں۔
برآمدے میں رکھی ریزروڈ میز ابھی تک خالی تھی، نہ جانے وہ صاحب کیوں نہیں آئے تھے آج۔ عبدالمالک فرید اپنے ہوٹل سویٹ کے لیونگ روم میں بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، کلاہی پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے۔ ان کے چہرے پہ ناپسندیدگی تھی۔ ایک ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دمک رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر واٹس ایپ کا ان باکس کھلا تھا۔ وہاں سامنے 3 چیٹس جگمگا رہی تھیں۔ عیشا فرید۔ انہوں نے چیٹ کھولی اور تازہ ترین آڈیو میسج کھولا۔ بابا، میں تنگ آ گئی ہوں پرویز کے گھر والوں سے، ہر وقت مجھے۔ آگے طویل شکایتیں تھیں۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا اور دوسری چیٹ کھولی جس پہ فاریہ لکھا تھا۔ بابا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ عزیر مزید اسکاٹ لینڈ کی نوکری نہیں کر سکتا، اس کو اپنا کچھ کرنا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے فرید ہولڈنگ میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے؟ مالک فرید کے ماتھے پہ بل پڑے، انہوں نے جواب دیے بنا اگلی چیٹ کھولی۔ زارا۔ بابا پلیز ماہر سے بات کریں، اس کی روتی ہوئی آواز تھی۔ وہ آج کل مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، ملتا بھی نہیں ہے، وہ عجیب سا ہو گیا ہے۔ بابا مجھے لگتا ہے وہ کسی سے ملنے جاتا۔ انہوں نے اقتا کی چیٹ بند کی، وہ اس پیغام کو پورا نہیں سننا چاہتے تھے۔ چند لمحے وہ افسوس بھری نظروں سے ان تینوں چیٹس کو دیکھتے رہے۔ جب دروازہ کھٹکا، وہ گہری سانس لے کر اٹھے اور دروازے تک گئے، پھر جیسے بہت برداشت کر کے اسے کھولا۔ چوکھٹ پہ رابیل کھڑی تھی، پرس کونی پہ ڈالے، اٹھی گردن مگر ویران چہرے والی رابیل مالک کو دیکھے سوگواریت سے مسکرائیں۔ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو رابیل؟ وہ واپس اپنے صوفے پہ بیٹھ گئے اور رابیل سامنے رکھی اونچی کرسی پہ براجمان ہو گئیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کی ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں شمس اور ہلال کے ساتھ پاکستان آئی تھی، شمس کے رشتہ داروں سے ملنے، کل ہماری واپسی ہے۔ تم یہاں میرے پاس کیوں آئی ہو؟ وہ میرے پاس پہ زور دے کر بولے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، ہے نا؟ رابیل کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، مجھے تم پہ ترس آتا ہے۔ تم نے میرے بھائی کو بہت دکھ دیے اور اب اپنی زندگی دیکھو، کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ خیر، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مدعے پہ آؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کلاہی پہ بندھی گھڑی دیکھی، ان کے ہر انداز سے اکتاہٹ ٹپکتی تھی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے مالک، ان کے انداز میں لجاجت تھی۔ اور میں کیوں کروں گا تمہاری مدد؟ میں ماہر نہیں ہوں جو ہلال کی وجہ سے پگھل جاؤں گا اور وہ سب بھلا دوں گا جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا۔ مت بھلاؤ، لیکن اگر قاسم زندہ ہوتا تو وہ میری مدد کرتا۔ چند لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی، پھر مالک نے گہری سانس لی۔ کیا چاہتی ہو؟ میں شمس کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں، میں واپس آنا چاہتی ہوں، ماہر، بیربل اور ہلال کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ مالک کا چہرہ ویسے ہی رہا، اسپاٹ برسا۔ تو عدالت جاؤ، انگلش ڈائیورس آسانی سے مل جاتی ہے۔ شمس خطرناک آدمی ہے، جب تک تم لوگ مجھے سپورٹ نہ کرو میں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لے سکتی۔ ماہر سے بات کی؟ اس سے کیا بات کروں، وہ تو آج کل اپنے حواسوں میں نہیں لگتا، عجیب سا رویہ ہو گیا ہے۔ وہ تلخ ہوئیں۔ میں شمس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں جو کرنا ہے خود کرو، جیسے قاسم سے الگ ہو کے خود اس سے شادی کی تھی۔ مالک پلیز، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرا۔ میں مشکل میں ہوں، ایک جہنم بھری زندگی گزار رہی ہوں، میں نہیں اس سے اکیلے لڑ سکتی۔ مالک فرید نے ایک نظر اپنے موبائل پہ ڈالی، وہ 3 چیٹس اب بھی سامنے تھیں، پھر سامنے صوفے پہ بیٹھی عورت کو دیکھا، ان کی برف جیسی آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ میری ماں جیسی بہادر عورتیں اب اس دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہیں رابیل، تم سب عورتیں مردوں کے ہاتھوں مینوپلیٹ ہو رہی ہو، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ تم خود اپنی مدد نہ کرو۔ تم میری مدد نہیں کرو گے؟ رابیل نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ نہیں، کیونکہ میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، یہ بھی شمس اور تمہاری کوئی چال ہوگی۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے میں کچھ لائی ہوں۔ انہوں نے جھک کے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا اسے تو اس میں ایک سفید مخملی ڈبیا تھی۔ مالک فرید چونکے، یہ تمہارے والد نے تمہاری ماں کو دیا تھا۔ میری ماں ایک بہادر عورت تھی، وہ بڑبڑائی نظریں ڈبی پہ تھیں۔ اور قاسم نے یہ مجھے دیا تھا، لیکن تم اس کے قابل نہیں تھیں۔ ہاں، میں اس کے قابل نہیں تھی۔ جب میں نے شمس سے شادی کی تو تم نے مجھ سے ایک چیز واپس مانگی تھی، تمہاری ماں کی نشانی۔ انہوں نے ڈبیا سامنے کی
اور تم نے بہت غرور سے کہا تھا کہ جو تمہارا ہے وہ تم واپس نہیں کرو گی، اور تم بہت سے نگینے اور ہیرے سمیٹ کے لے گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اسی ڈبیا کو دیکھ رہے تھے، اور آج میں تمہیں یہ واپس کرنے آئی ہوں اپنے غرور پہ پیر رکھ کے۔ شاید میرے اس عمل سے تمہیں میرے پہ اعتبار آ جائے۔ انہوں نے ڈبیا سامنے رکھ دی۔ زارا کی خواہش تھی کہ یہ اسے ملے، اب تم اس کو یہ دے سکتے ہو۔ رابیل ملتجی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مالک فرید چند لمحے اس ڈبی کو دیکھتے رہے، پھر انہیں دھیرے سے شانے اچکائے۔ میرے لیے اب یہ بروز کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب میں اسے اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتا تھا تب۔ وہ رک کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ رابیل نے غور سے انہیں دیکھا۔ تم اپنی بیٹیوں سے مایوس ہو؟ وہ کھنکارے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ غرور پہ پیر رکھ کے آئی ہوں، اب پیر نہیں اٹھا سکتی۔ یہ تمہاری ماں کا تھا، آج تمہاری امانت میں نے واپس کی۔ وہ اٹھی اور پرس اٹھا کے ایک نظر انہیں دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھے رہے، کسی برف کے مجسمے کی طرح۔ وہ کچھ کہے بنا دروازے کی طرف چل دیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو مالک فرید دھیرے سے ٹانگ ہٹائی، آگے جھکے اور سفید مخملی ڈبی اٹھائی۔ برف جیسے چہرے پہ بہت سے جذبات ابھرے۔ انہوں نے ڈبی کو انگلیوں سے چھوا، پھر گہری سانس ناک سے کھینچی جیسے ماں کی خوشبو کو محسوس کیا ہو۔ ڈبی کھولتے ہوئے ان کی انگلیوں میں لرزش تھی۔ اندر ایک بروچ سا دمک رہا تھا، سونے کی بنی فاختہ جو سیاہ نگینوں سے ڈھکی تھی۔